إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محترم حاضرین کرام، سب سے پہلے تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام کیا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت. ہم اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و پیروی کی جائے. جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا وہی اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی اطاعت اور پیروی کرے. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب، آپ کہہ دیں، لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو میری اطاعت اور پیروی کرو، میری اطاعت اور پیروی کرو. اس لیے کہ محبت کا ثبوت انسان اطاعت اور پیروی کے ذریعہ دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور محبت کے ثبوت کے لیے اطاعت اور پیروی ضروری ہے. اب کون سے ایسے لوگ ہیں کن کو آئیڈیل بنایا جائے؟ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں تو کیسے کریں؟ آئیڈیل کون ہو؟ نمونہ کسے بنایا جائے؟ تو نمونہ اور آئیڈیل وہ بنیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے.
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے صحابہ، میرے محبوب کے ساتھیوں، جس طریقے سے تم نے ایمان لایا ہے، ایمان کے جس مضبوطی پر تم قائم ہو، ایمان جس قدر تمہارا مضبوط ہے، اگر ایسا ایمان کوئی لے کر کے آئیں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایمان اسی طریقے پر، عمل اسی طریقے پر جس طریقے سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تو منہج کس کا اختیار کرنا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اور جو انسان عبادت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ جائے، قرآن کہتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے حق کے واضح ہو جانے کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے۔ مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو مخاطب صحابہ کرام ہیں کہ جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، اگر انسان اس راستے سے ہٹ جائے اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس جانب وہ جا رہا ہے، جس گمراہی میں وہ چل رہا ہے، مزید ڈھیل دے دیں گے، اسی گمراہی میں اس کو سرگرداں پھرتے رہنے دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، اور جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے، یہ انجام کے اعتبار سے انتہائی بری جگہ ہے۔ تو جہنم خطرناک جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے، اور جہنم کے اندر جو عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے وہ عذاب تو اور بھی خطرناک ہے، ہر اعتبار سے اس میں رسوائی ہے، ذلت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی عمل کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام کے منہج کو دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے معیار، کسوٹی اور پیمانہ ہمارے سامنے صحابہ کرام ہیں۔ آپ اس تمہید کو سامنے رکھیں، یہ تمہید جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ضابطے کے طور پر کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا یہ ضروری ہے محبت کے ثبوت کو پیش کرنے کے لیے، اور اس کا معیار اور منہج کون ہوں گے؟ صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام معیار ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے جس طریقے سے سمجھا ہے، جس طریقے سے قرآن و سنت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہی ہمارے لیے معیار ہو سکتا ہے۔ تو اب آئیے، یہ جو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں ہمارے بھائی، صحابہ کرام کے منہج کو ہم نے ذکر کیا۔ عبادت کے لیے صحابہ کرام کسوٹی ہیں، معیار ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو عید میلاد النبی کا یہ جشن صحابہ کرام کے زمانے سے کافی بعد وجود میں آتا ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری کے وسط میں، 4 صدی ہجری کا آدھا زمانہ گزر جانے کے بعد مصر کے فاطمیوں نے، جسے عبیدی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ روافظ تھے، رافضی تھے۔ ان لوگوں نے سال میں کئی بدعات کو دین کے نام پر جنم دیا تھا۔ ان بدعات و خرافات میں سے اللہ کے رسول کی ولادت پر بھی جشن منانا، اس پر رقم کو خرچ کرنا، یہ بدعت بھی ان کے درمیان پائی گئی۔ تو یہ 4 صدی اللہ کے رسول کے زمانے کے گزرنے کے بعد 3 صدیاں گزر گئی۔ اللہ کے رسول سے لے کر صحابہ کرام ہو، تابعین اعظام ہو، یہ زمانے گزر گئے، اس کے بعد یہ بدعت دین کے اندر داخل کی۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھا، ایک سادہ سا سوال، ایک سادہ سا ذہن والا انسان سمجھ سکتا ہے، جب صحابہ کرام کے زمانے میں یہ دین نہیں تھا تو بعد میں یہ دین میں کیسے داخل ہو گیا، کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی عید میلاد النبی کے موقع پر بہت سی باتیں کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ان کے خطبات میں، بیانات میں، ان کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، کئی باتیں کہتے ہیں۔ ان کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت وہ بھی مانتے ہیں، اور بدعت کے سلسلے میں سابقہ خطبے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کسے کہتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہ پھر قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں، وہی وہ بدعت بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو،
شریعت میں اس کو بعد میں داخل کیا گیا ہو، نیکی سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ شریعت میں اس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے، پھر قرآن و سنت سے دلیل پیش کر رہے ہیں، کتنی نادانی ہے۔ یا اگر یہ قرآن و سنت میں موجود ہے تو کون سے مسلمان کی جرأت اور ہمت ہے کہ وہ شریعت سے ثابت شدہ عمل کو بدعت کہہ دے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان اللہ کے رسول سے جو عمل ثابت ہے، قرآن و سنت میں جس کا ذکر موجود ہے، اس کو انسان بدعت کہہ دے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ نہیں کہہ سکتا۔ تو ان کے بات ہی میں تضاد نظر آتا ہے، بدعت بھی کہتے ہیں، پھر قرآن و سنت سے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے جو چند شبہات ہیں دلائل کے طور پر جو پیش کرتے ہیں، ہم ان شبہات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ عید میلاد النبی کے جشن سے متعلق کتنے خرافات ہیں، کتنی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ ان کا جو پہلا نقطہ ہے، پہلی جو دلیل ہے اس سلسلے میں جو قرآن و سنت کے نام پر پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن کو بھی اور جمعرات کے دن کو بھی۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 2 وجہ ہے، ایک تو میری ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے، پیر ہی کے دن میں نبی بنایا گیا ہوں، اس لیے اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ خوشی کی وجہ بتائی کہ میری ولادت اس دن ہوئی ہے، مجھے نبوت اسی دن ملی ہے، تو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں، ان کا استدلال دیکھیے کہ اللہ کے رسول اپنی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے جشن منا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ کا جواب غلط ہے، غلط ہے آپ کا جواب، اور کتنا غلط ہے آپ اندازہ لگائے۔ اس روایت میں، اس حدیث میں ہمارے بھائیوں کی تردید ہے، جشن منانے والوں کی تردید ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں ولادت کی خوشی میں، اور ایک ادنا مسلمان بچے سے بچہ بھی جانتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر یہ عید کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی روزہ نہ رکھتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عید کا دن بھی منا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ عید کا دن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھتے۔ آپ نے بات سمجھ لی کہ اگر یہ عید کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول ہرگز روزہ نہ رکھتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ خوشی کے لیے عنایت کیا ہے، انسان کو جائز خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے، اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو صاف طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ اس لیے جو عید مناتے ہیں اس حدیث کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عید کا دن نہیں ہے، اور ہم جشن منا کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 باتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ پیر کے دن ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، تو کیا آپ کی نبوت پر خوشی نہیں منانی چاہیے؟ جبکہ آپ کی رحمت، آپ ہمارے لیے رحمت اور نمونہ بنے، یہ آپ کی نبوت ہے۔ ولادت سے کہیں زیادہ خوشی منانے کا حقدار اگر کوئی دن تھا تو جس دن آپ کو نبوت ملی تھی، جب اللہ نے آپ کو رسول بنایا، رمضان کے مہینے میں اللہ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ جاری کیا، آپ کو آخری نبی بنانے کا پیغام دیا، تو اگر یہ خوشی منانے کا دن ہے تو آپ صرف ولادت کے دن کیوں مناتے ہیں؟ آپ نبوت کے دن کو کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ اگر آپ معتدل تھے، اعتدال پسند تھے، انصاف پسند تھے، تو آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی جس دن اللہ نے نبی بنایا آپ کو، اس دن بھی آپ روزہ رکھتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس روایت میں جشن عید میلاد النبی کی دلیل ہے، اور عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو بھائی اللہ کے رسول کی اگر اطاعت اور پیروی کرنی ہے تو آپ بھی روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ سنت کی پیروی کرتے ہیں، اس میں دلیل ہے تو روزہ رکھنے کی دلیل ہے، دن بھر کھانے پینے کی دیگیں چڑھانے کی دلیل اس میں نہیں ملتی۔ تو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر آپ بھوکے پیاسے دن بھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ سے نہیں ہو سکتا، یہ آپ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں دن بھر کھانے کے آئٹم نہیں ملیں گے، اس میں دن بھر گانے بجانے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکتا ہے، سارے جو سلسلے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی جیبیں بھرنا بند ہو جائیں گی۔ تو آپ اس بات کا حکم نہیں دے سکتے۔
یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں ولادت کی خوشی میں۔ تو ہمارے بھائیوں سے سوال صرف اتنا ہے، آپ یہ بتائیں سال میں کیا پیر کے دن ایک ہی مرتبہ آتے ہیں؟ پیر جو سوموار کا دن ہے کیا سال میں ایک بار آتا ہے؟ ہر ہفتے اس کی گردش ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں دلیل ہے تو ہر ہفتہ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ من چاہی باتوں کو آپ لے رہے ہیں، سال میں ایک پیر کو آپ خوشی منا رہے ہیں، پورے پیر کو بھول جا رہے ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہمیشہ پیر کے دن کو روزے سے گزارتے، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کرتے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری جو دلیل ہے ہمارے بھائیوں کی، وہ ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ سالانہ یادگار ہے، اس سے اللہ کے رسول کی محبت تازہ ہوتی ہے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یاد ان کو کیا جاتا ہے جو بھلا چکے ہوں، جن کو لوگ بھول چکے ہوں۔ ہم کسے یاد کرتے ہیں؟ اسے یاد کرتے ہیں جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو میں بھول چکا تھا، فلاں کام کرنے لگا تو آپ یاد آ گئے، آپ یاد آ گئے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی عظیم ہستی ہے کہ دن میں کروڑوں اربوں بلکہ جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کی تعداد ہی نہیں ہے کہ آپ کو لوگ کتنا یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کتنا کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے یاد کرنے کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے یہ محفل منعقد کرتے ہیں، یہ بیکار ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ اس لیے کہ آپ کو لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، خود مسجدوں کے اندر اذان کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، تکبیر اقامت کے وقت، اور اسی طریقے سے نماز کے تقریباً ہر 2 رکعت کے بعد اللہ کے رسول کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دلیل کیسے پیش کی ہے؟ کہاں سے کہاں آپ لا کر کے فٹ کر رہے ہیں؟ تو اس میں کسی بھی اعتبار سے دلیل نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفل قائم کرنا چاہیے۔ اگر یاد کرنا ہے تو ہمیشہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، خود بخود اللہ کے رسول کا نام آئے گا، آپ اس کو ذکر کریں گے، پڑھیں گے، آپ یاد کریں گے تو یہاں خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ایک تیسری بات جو وہ بیان کرتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ نے جو فضل عنایت کیا ہے، اللہ کی جانب سے جو رحمت ملی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کریں، خوشی ظاہر کریں، اور یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجیے اس آیت کریمہ پر۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں دیکھیے یہاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل اور رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی یہ منمانی بات ہے، کسی مفسر نے یہ ترجمہ، یہ تفسیر اس کی نہیں بیان کی ہے کہ یہاں مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امام المفسرین صحابہ کرام میں وہ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تو انہیں قرآن کا علم عنایت کر، اللہ تو انہیں قرآن کا مفسر بنا، حافظ قرآن بنا، قرآن کا ماہر بنا، فقیہ بنا، یہ وہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں فضل سے مراد قرآن حکیم ہے اور رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن حکیم کو اور دین اسلام کو عنایت کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ جن کو یہ دولت ملی ہے، جن کو یہ نعمت ملی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کریں، اس پر عمل کریں، اللہ کا احسان مند بنے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازا ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ کے رسول کی ولادت۔ اور اگر آپ کی بات بالفرض ہم تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو بھی یہاں ولادت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا رحمت، آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، تو آپ کی رحمت ہمارے لیے کون سی چیز ہے؟ آپ کی نبوت ہے، آپ کی نبوت ہے۔ اگر آپ نبی بنائے نہیں جاتے تو آپ ہمارے لیے رحمت ثابت ہوتے نہیں ثابت ہوتے۔ تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث خوشی ہے۔ تو اگر ہمیں خوش ہونا چاہیے تو آپ کی نبوت کے دن پر یہاں مراد لے سکتے ہیں، تو آپ کی نبوت کو، نہ کہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ چوتھی بات، ایک بڑا معاملہ، ایک بڑی دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں، آپ تقریباً اس موقع پر جگہ جگہ میں سنتے ہوں گے، ابو لہب کا خواب۔ ابو لہب کا خواب صحیح بخاری کے اندر معلق روایت ہے، اور اس کا حکم جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو لہب کی جب وفات ہوئی، جب یہ مر گیا، تو اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو۔ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہا بڑی تکلیف میں ہوں،
بڑی پریشانی میں ہوں، جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن ہر پیر کے دن عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ خواب کو بیان کرنے والے کہتے ہیں یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے رسول کی جب ولادت ہوئی، ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا تھا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور وہ استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دیکھیے، جب اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی منانے کی وجہ سے، خوش ہونے کی وجہ سے ایک کافر کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہم مسلمان اگر آپ کے خوشی میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں اگر جشن منائیں گے تو کتنا فائدہ ملے گا، کتنا فائدہ ملے گا؟ ہمارا جواب 7 سے 8 جوابات ہیں، ہماری 7 سے 8 اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کرنا یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ حافظ ابن کثیر نے، اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر نے اور دوسرے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اب دیکھیں، تقریباً 50 سے 55 سال کا زمانہ، 50 سے 55 سال کے بعد آزاد کیا گیا ہے، تو یہ روایت بھی چونکہ سلف کے اقوال ہیں، وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو حتمی طور پر، یقینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس کو چاہیے کہ وہ مضبوط دلیل پیش کرے، لیکن دلیل موجود ہے ہی نہیں، صحیح روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو لہب کی جو یہ خوشی تھی وہ طبعی اور فطری تھی۔ انسان کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہر انسان خوش ہوتا ہے، بلکہ ان کے قرب و جوار کے لوگ، رشتہ دار بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ فطری خوشی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب اللہ کے رسول کے سب کچھ، ان کے چچا تھے، ان کے دادا محترم تھے، یہی لوگ سب کچھ تھے اللہ کے رسول کے، تو ظاہر ہے ایسے گھر میں جب کوئی نہ ہو، ان کے چچا وغیرہ ان کے ذمہ دار ہیں، تو فطری طور پر اور بھی خوشیاں بڑھ جائیں گی، اور بھی خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر خوشی اللہ رب العالمین کے لیے نہ ہو تو خوش ہونے والے کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ طبعی اور فطری خوشی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھی، اس لیے اس کو شریعت سے جوڑنا بیکار ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ ایک تیسری وجہ ہے، وہ یہ کہ کسی بھی غیر نبی کا خواب ہمارے لیے حجت پر دلیل نہیں بن سکتا۔ انبیاء علیہ السلام، چاہے اللہ کے رسول ہوں یا آپ سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں، خواب میں بھی اگر کوئی چیز دیکھ لے تو یہ حجت اور دلیل بن سکتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معزز سے معزز ہستیاں، پیر ہوں، بزرگ ہوں، ولی ہوں، صحابہ کرام ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر نبی نہیں ہیں تو ان کے خواب کو شریعت میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن شریعت میں کہ یہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، فلاں نے خواب دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے، اب اس کو شریعت میں داخل کیا جائے، یہ دلیل ہمارے لیے نہیں بن سکتی۔ اور یہاں خواب دیکھنے والے چونکہ اللہ کے رسول کی رسالت سے پہلے کا زمانہ ہے، تو سب کے سب اس وقت مکہ کے اندر کافر تھے، اس لیے وہ دلیل اور حجت ہمارے لیے نہیں بن سکتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب کا یہ واقعہ قرآنی بیان کے خلاف ہے، قرآنی بیان کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہیں، خصوصاً اللہ رب العالمین نے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کا ترجمہ ہم ان کے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اس ترجمے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہاتھ سلامت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب اس روایت کے اندر ہے، ابو لہب کا بیان ہے کہ ہر پیر کو 2 انگلیوں کے برابر مجھے پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ سلامت نہیں ہے، یہ واقعہ کہتا ہے ابو لہب کا ہاتھ ابھی بھی سلامت ہے جہنم میں جلنے کے باوجود۔ تو یہ قرآنی بیان کے بھی خلاف ہے۔ اور چھٹی جو بات ہے وہ بھی بات قابل غور ہے، یہ شریعت اسلامیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔
آپ کی ولادت کا جشن سے تعلق قائم کرنا یہ شریعت اسلامیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اسلام کے آ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی شریعت آ جانے کے بعد تورات، انجیل، زبور اور جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں وہ جب ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں بن سکتے ہیں تو ایک کافر کی خواب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے دلیل اور حجت کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ چھٹی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، لیکن ایک اور بات جو ذکر کر کے اس نقطے کو ختم کروں گا وہ یہ کہ اگر انسان کفر کی حالت میں مر جائے، ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہی ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، اگر مشرک ہے، شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اگر شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں انسان مر جائے تو ایک بھی نیکی اس کو فائدہ دینے والی نہیں، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کتنی اہم بات بیان کی قرآن کریم میں، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اولو العزم کا، بڑے بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہمارے یہ برگزیدہ اور معزز پیغمبر بھی اگر شرک کر لیں تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے، یہ واقعہ یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کافر بھی ہو اس کو بھی فائدہ مل رہا ہے، اس کو بھی اس کی نیکیوں کا فائدہ مل رہا ہے، اچھائیوں کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت اور اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں جس کے خلاف ہیں۔ انسان اگر کفر کی حالت میں مر جائے، دنیا میں جتنی نیکیاں کی تھیں دنیا میں بدلہ اس کو مل سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی بدلہ اس کو نہیں ملنے والا، ایک ہی ٹھکانہ ہے، ایک ہی انجام ہے اور وہ جہنم ہے، اور وہ جہنم ہے۔ تو یہ چند قابل غور باتیں تھیں۔ اب آئیے ہم جشن میلاد سے متعلق جو چند اہم اور باتیں ہیں اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین مکمل ہے۔ ہم نے اس کئی بار ذکر کیا ہے کہ ہمارے دین میں کمی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب اگر انسان اس میں کچھ زیادہ کر رہا ہے، کچھ کم کر رہا ہے تو ظاہر وہ گناہ گار ہوگا، وہ دین کے اندر نقص عیب نکالنے والا ہوگا، اور اگر زیادتی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات گرامی پر یہ الزام ہوگا کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، آپ نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھیں، جنت میں جانے کے جو اعمال تھے، راستے تھے، سب بتا دیے گئے ہیں، اور جہنم کے جو اعمال تھے، گناہ اور برائی کے جو اعمال تھے اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں سال بھر میں صرف 2 عیدوں کا تذکرہ ہے۔ انسان سالانہ خوشی کے طور پر سال میں صرف 2 مرتبہ تہوار منا سکتے ہیں سالانہ خوشی کے نام پر، ایک عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ تیسری عید کا ہمارے دین کے اندر کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر یہ بھی سالانہ عید، سالانہ تہوار اگر ہمارے شریعت کے اندر ہوتا تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر کرتے، لیکن سالانہ تہوار میں 2 ہی عید کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم اور آپ اگر کسی تیسری عید کو اس دین کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے، ہمارے لیے رسوائی کا سامان ہے، آخرت میں بربادی کا سامان ہے، انسان نجات نہیں پا سکتا، انسان تباہ ہو جائے گا۔ تیسری بات ہے وہ یہ کہ ہماری شریعت میں جنم دن منانے کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی جنم دن کے اوپر اپنے جنم دن ہو، بال بچوں کے جنم دن ہو، اس پر کیک کاٹتے ہیں، چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری شریعت میں کوئی اس کا تعلق نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کا جنم دن آنا، انسان کا سال گزرتے ہوئے پھر اس کے سال کا ابتدائی دن آ جانا، یہ اس کے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ انسان کے لیے تدبر، تفکر اور اپنے اعمال کے محاسبے کا دن ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، ہماری زندگی میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، ہماری زندگی کے اعمال کیسے رہے ہیں، تو یہ محاسبے کا دن ہے۔ انسان کے اپنے اعمال کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کو، اپنے آخرت کو بہتر بنانے کا دن ہے، نہ کہ یہ کہ انسان اپنی موت کے قریب آنے پر خوشی کا اظہار کرے۔ یہ موت سے انسان دور، زندگی سے دور اور موت سے قریب چلتے جا رہا ہے، تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہوئی؟ تو ہماری شریعت میں جنم دن کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کا برتھ ڈے لوگ منا رہے ہیں، جن کی ولادت پر لوگ کیکیں کاٹ رہے ہیں، آپ ذرا تصور کریں، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، آپ کے بیٹے تھے، آپ کے ازواج مطہرات کی لمبی فہرست تھی، آپ کی خود ذات مبارکہ تھی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی خوشی میں کیک کاٹا ہو، جشن منایا ہو، خوشی کا اظہار کیے ہوں، صحابہ اکرام کو بلا کر، ازواج مطہرات اور بال بچوں کو بلا کر کہ آج میرا جنم دن ہے، آج میرے ولادت کا دن ہے، آؤ سب آ کر کے
خوشی مناتے ہیں، بیٹھ کر کے کچھ گاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں، ایسی کوئی بات ہماری شریعت میں نہیں ملتی۔ تو نعوذ باللہ جو چیز اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھی، کیا ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر لوگوں کو یہ کہہ کر بتائیں گے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے؟ یہ دوسری چیز ہے۔ ایک تیسری چیز ہے وہ یہ کہ تقریباً تمام علماء کرام کی اکثریت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، جبکہ ولادت کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں، 8 کا بھی قول ہے، 9 کا بھی قول ہے، 12 کا بھی قول ہے، تو اس طریقے کے کئی اقوال ہیں۔ تو یہاں اختلاف ہے، لیکن وفات کے بارے میں تقریباً تمام علماء متفق ہے کہ 12 ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں اس مقام پر کہ اگر اللہ کے رسول کی ولادت 9 کو مانتے ہیں، مشہور اقوال ولادت کے بارے میں 9 اور 12 ہیں، اگر 9 کو ولادت مانتے ہیں تو 12 کو خوشی منانے کا کوئی تصور قائم نہیں ہوتا۔ کیسے خوشی منائیں گے؟ کیونکہ ولادت کے نام پر آپ خوشی منا رہے ہیں اور ولادت کی تاریخ 9 ہے سب سے زیادہ راجح قول کے مطابق، تو آپ کا خوشی منانا 12 کو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اور اگر 12 کو مانتے ہیں تو یہی وہ دن ہے اکثر علماء کرام کے نزدیک جس میں آپ کی وفات ہے۔ آپ کی وفات کا دن بھی یہی دن ہے، آپ کی وفات بھی اسی دن کو ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ محبوب کی موت پر خوشی کا اعلان، محبوب کی موت پر جشن قائم کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ انسان اپنے محبوب، اپنے چہیتے اور پسندیدہ اشخاص کی موت پر خوشی منائے، کیا کوئی انسان یہ قبول کر سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان، ایک معمولی سے معمولی عقل والا انسان اسے قبول کر سکتا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو دین کے نام پر ایسے جشن منا رہے ہیں، محبوب کی وفات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد محترم کی وفات اس دن اور تاریخ کو ہوئی ہو جس دن اور تاریخ آپ کے والد محترم پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کے والد محترم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد معاشرے میں ڈھول بجا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے لوگوں کو بلا کر کے دعوت کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ آپ کے محلے والے آپ پر تھوکیں گے کہ کتنا نالائق بیٹا ہے، باپ کی موت پر خوشی منا رہا ہے، باپ کا رہنا اس کے لیے اتنا ناگوار تھا کہ جانے کے بعد اسی دن یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اگر 12 ولادت لیتے ہیں، 12 وفات بھی لیتے ہیں، تو اس دن میں صحابہ کرام کی کیفیت آپ دیکھیں گے۔ جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، صحابہ کرام غمزدہ تھے، مغموم تھے، صحابہ کرام آنکھیں اشکبار تھیں، اور اس دن انسان دین کے نام پر ڈھول بجائے، دین کے نام پر بڑی بڑی محفلیں قائم کرے، کتنے تعجب کی بات ہے، اور ہمارے دین کے ساتھ کتنے کھلواڑ کی بات ہے۔ جن کو وہ محبت کے نام پر کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، آج لوگ ان کے دین پر، ان کے ولادت کے نام پر کس طریقے کے کام انجام دے رہے ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں۔ ہمارے بھائی ایسے موقع پر ایک نعرہ لگاتے ہیں، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے واٹس ایپ میں، ٹویٹر وغیرہ میں، کہ یہ جملہ وہ کافی زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سب کچھ ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم حقیقی طور پر آپ کو ماننے والے ہیں، اس لیے آج جشن منا رہے ہیں، اس لیے آج کیک کاٹ رہے ہیں، اس لیے آج بڑے بڑے ڈیجے چڑھا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا ان سے سوال ہے کہ آپ سے کہیں زیادہ محبت ہم کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے، آپ سے محبت کی علامت ہے کہ آپ کو غلط کرتے ہوئے، آپ کو شریعت کے خلاف کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں، غلط کاموں سے باز آ جائیں، شریعت کے جو اعمال نہیں ہیں ان کو شریعت میں آپ داخل نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول سے ہماری محبت کی یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے کہ غلط دیکھ کر کے ہم آپ کو منع کرتے ہیں، ہم آپ کو روکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہے؟ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آتا ہے، آپ اگر کہیں جا رہے ہوں، صحابہ کرام اگر آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر تھوک دیں، صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے،
اپنے ہاتھوں پر لے کر کے بدن پر تبرک کے طور پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر کہیں سوئے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو سمجھ کر کے، بہترین خوشبو سمجھ کر کے شیشیوں میں بھر رہے ہیں کہ یہ مبارک پسینہ ہے، خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، یہ پسینہ اس خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اتنی محبت آپ سے تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ آپ جن جن راستوں پر، جن جن سفر میں، جن مقامات پر آپ نے عبادتیں کی تھیں، نمازیں پڑھی تھیں، دوسرے اعمال کو انجام دیا تھا، جب وہاں سے یہ گزرتے اس عمل کو اسی مقام پر انجام دیتے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، آپ کی اطاعت و پیروی کا جذبہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے ایک اشارے پر کسی کی جان لینے کے لیے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، ہمیشہ تیار رہے۔ رات کے 12 بجے ہو یا دن کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ کے رسول اشارہ کریں، صحابہ کرام اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی محبت، اطاعت کا اتنا جذبہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے کیوں نہیں آپ کا جشن منایا؟ آپ کی ولادت پر کیک کیوں نہیں کاٹے؟ آپ کی ولادت پر ڈیگیں کیوں نہیں چڑھائی؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو حتمی طور پر معلوم بھی نہیں ہے کہ کس دن اللہ کے رسول کی ولادت ہو، تاریخ کون سی تھی۔ اگر یہ جشن منایا جاتا، اگر اس کا رواج ہوتا، تو صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام کے اقوال سے، اعمال سے آپ کی تاریخ کی تحدید کی جاتی کہ اتنے تاریخ کو آپ کی ولادت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو یاد بھی نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، کیونکہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے بھائی دین کو کیا سے کیا بنا دیے۔ اور ایک اہم بات جو جشن میلاد سے متعلق ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے بھائی کسی میلاد کو جشن میلاد کے طور پر نہیں مناتے تھے۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، آج بھی ہمارے یہاں کے جو بزرگ ہیں، دوسرے جگہوں میں بھی آپ اشتہارات وغیرہ میں دیکھیں گے کہ 12 جو تاریخ ہے وہ 12 وفات کے نام پر جشن مناتے تھے، 12 وفات کے نام پر۔ لیکن آپ کو ایک بڑی بات جو میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا، میلاد منانے والوں نے دیکھا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے، اور اگر 12 وفات کے نام پر ہم ہی جشن منائیں گے تو ہمارا جو بناوٹی عقیدہ ہے اللہ کے رسول کے حیات کا، اللہ کے رسول کے زندہ ہونے کا، وہ عقیدہ ہی ہمارا بگڑ کر کے رہ جائے گا، ہماری عقیدے کے دھجیاں اڑ جائیں گی۔ تو کیا کیا جائے؟ لوگوں نے دیکھا کہ تاریخ ولادت میں اختلاف پہلے سے موجود ہے، کیوں نہ وفات کو ولادت کے نام پر تبدیل کیا جائے اور اسی عمل کو ولادت کے نام دے کر کے ہم معاشرے کے اندر منانا شروع کر دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور آج 12 وفات کے بجائے اسی 12 تاریخ کو 12 ولادت کے نام سے مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو آپ چاہے کسی کو کچھ سے کچھ بنا دے، ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے، حقیقت اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ جو صحیح نہیں ہے ہم کبھی بھی اس کو صحیح نہیں مان سکتے۔ اور ایک اہم بات وہ یہ کہ ہمارا آخری سوال ان سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں، عید میلاد النبی کا جشن منانا یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا؟ سوال ہے ہمارا کہ یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا؟ اگر نیکی کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا یا نہیں؟ اور اگر گناہ کا کام ہے، اگر گناہ کا کام ہے تب تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیکی کا کام ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا تھا؟ اپنی امت کو بتایا تھا؟ آپ کو پتا تھا؟ اگر اللہ کے رسول کو اس نیکی کے بارے میں پتا نہیں تھا تو پھر آپ کو پتا کیسے ہوا؟ ہمیں اور آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ نیکی کا کام ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول کو پتا تھا، اپنی امت کو بتایا تھا، اگر بتائے ہیں آپ نے، ہمیں اور آپ کو اگر تعلیم دی ہے، تب تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت سے آدمی دلیل پیش کر دے، ماننے کے لیے تیار ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم نے شروع میں کہا کہ یہ شبہات ہیں، یہ شبہات ہیں ان کے، جو لوگوں کو دلائل کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو دلیل بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی دلیل اس سلسلے میں نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہمارا ان پر اعتراض یہی ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں نیک اعمال ہیں، یہ شریعت سے ثابت ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دلیل پیش کریں۔ ہماری قرآن و سنت کو چھوڑ دیجئے، جس فقہا کے ماننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، آپ اپنے امام کے قول کو دکھا دیں، اپنے فقہ کی جو مشہور اور معتبر کتابیں ہیں ان میں اس سلسلے میں دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے عیدین کے علاوہ کوئی تیسری عید سال میں منایا ہو جشن کے طور پر۔ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو دین میں داخل کیا ہے، ذمہ دار آپ ہیں، شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کے اعمال برباد ہوں گے، رسوا قیامت کے دن آپ ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور آخری بات جو ہماری ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بھائی جو آج دلیلیں پیش کر رہے ہیں
کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فلاں آیت دلیل ہے، فلاں حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا تھا. تو یہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں، ایک بڑا اعتراض ہمارا ہے. آپ بارہا سنے ہوں گے ان کا یہ دعویٰ ہے تقلید شخصی کے بغیر نجات ناممکن ہے. تقلید کرنا ضروری ہے، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے. انسان اگر تقلید نہ کرے تو جنت نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے کسی امام کے دامن کو پکڑنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں آج آپ کا دامن کہاں گیا؟ آج آپ کی تقلید کہاں گئی؟ آپ کے امام اس سلسلے میں خاموش ہیں، جن کے آپ متبع اور پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ اس سلسلے میں خاموش ہیں. آپ ہی نے کہا ہے کہ تقلید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، تقلید واجب ہے. آج آپ کی تقلید کہاں گئی؟ جب انہوں نے یہ بات نہیں بتائی ہے تو آپ کے حق پر ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی نہ بتاتے، آپ بھی اس پر عمل نہ کرتے. لیکن ایسا آپ نے کچھ کیا نہیں. آپ نے کچھ کیا نہیں. جہاں آپ کی جیبیں بھر رہی ہیں، جہاں آپ کو رقم آ رہے ہیں، جہاں آپ کو تحفے تحائف مل رہے ہیں، وہاں آپ غلط چیزوں کو بھی شریعت کے نام پر پیش کر رہے ہیں. اور جہاں شریعت صحیح طور پر ثابت ہے، وہاں بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ شریعت کو ٹھکرا دے رہے ہیں. تو اگر آپ واقعتاً مقلد ہیں، آپ اگر واقعتاً یہ کہتے ہیں کہ تقلید میں نجات ہے، اور اتنا بڑا ان کا دعویٰ ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے صحیح بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اماموں نے جو کہہ دیا، اماموں نے جو فیصلہ کر دیا جس مسئلے میں، وہ اٹل اور آخری فیصلہ ہے. آخری فیصلہ اجتہاد کا دروازہ بند. ہم کہتے ہیں آپ ہی نے دروازہ بند کیا ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے مسائل کو مستنبط نہیں کر سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا. آپ کے اماموں نے جب کچھ نہیں بتایا ہے، آج آپ قرآن و سنت سے دلیل کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ کہاں مل رہی ہے آپ کو دلیلیں؟ آپ بھی تو اجتہاد کر رہے ہیں. آپ میں سے وہ بھی ایسے لوگ جن کو قرآن و حدیث کی ذرہ برابر بھی تفقہ نہیں، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نہیں، وہ لوگ آج مفتی بنے بیٹھے ہیں. وہ لوگ آج عید میلاد النبی کے بارے میں دلیلیں دے رہے ہیں کہ فلاں آیت سے ثابت ہے، فلاں حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. آپ مقلد ہیں، آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ آدمی مسائل نہیں نکال سکتا، قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتا. اماموں نے جو سمجھا ہے، جو بتایا ہے، انہی میں سے کسی ایک کی بات کو ماننا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو آپ ہی خود یہ کہہ کر کے پھر آپ ہی اجتہاد کر رہے ہیں، آپ ہی مسائل نکال رہے ہیں. اپنے اماموں کی کس قدر آپ ناقدری کر رہے ہیں، کس قدر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہم اگر کہیں گے شکایت ہوگی، لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، حقیقت یہی ہے. یہ چند باتیں تھیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم بدعات و خرافات و ضلالات سے تو ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.